دیکھیں جتنے جانوروں کی فہرست تحریر فرمائی ہے نا آپ نے، یہ جو پہلا مسئلہ پھلوں کے متعلق بیان کیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں مل جائے گا. پھر آپ پوچھیں گے کہ اس کا حوالہ کیا ہے. جتنے جانوروں کو آپ نے فرمایا ہے، جانوروں میں جو جانور قابل تعلیم ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے، چاہے اسے تعلیم دی ہے یا نہیں دی. مثلا کتا سیکھتا ہے، تعلیم ہے. کتے کی قیمت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بتایا ہے کہ ایک بدکار عورت کی کمائی اور کتے کے بیچنے پہ جو پیسے حاصل ہوتے ہیں یہ سب برابر ہے. اس کی تفصیل ہے. جو جانور تعلیم کو قبول کرنے کی صلاحیت بنیادی طور پر رکھتے ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ اس جانور کی قیمت نہیں ہے، جو تعلیم سے دی گئی ہے اس کی اجرت ہے. مثلاً ایک کتا ہے، اس پہ محنت ہوئی ہے، کسی نے اسے سکھایا ہے، ٹریننگ دی ہے، اور وہ سونگ کے بتاتا ہے ایئرپورٹ پہ کہ یہاں پہ کیا چیز ہے، کوئی نشہ آور چیز ہے یا نہیں. اس کتے کی خرید و فروخت نفس کتا نہیں ہے، اس میں تعلیم والا کتا ہے، تو یہ جائز ہو جائے گی. اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور مقدمہ پیش ہوا، اور ایک لڑکے نے کہا کہ حضرت یہ لڑکا ہے، اس نے میرے کتے کو مار دیا ہے. آپ کو معلوم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سارے کیس کو سنا اور فرمایا 20 اونٹ اسے ادا کرو اس ایک کتے کے. 20 اونٹ ایک کتے کی عوض میں ادائیگی کروائی امیر المومنین رضی اللہ عنہ. وجہ اس کی یہ کہ وہ کتا شکاری تھا، اس پہ محنت ہوئی بھی تھی. تو یہ جتنے بھی ہیں نا، کتا ہے، ہاتھی، چیتا، اسی طرح شکرا، جتنے بھی جانور تعلیم قبول کر سکتے ہیں، چاہے فی الحال ہے یا نہیں ہے، ان کی خرید و فروخت ہمارے نزدیک جائز ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ اہلیت پائی جاتی ہے. اب کوئی پاگل کتا ہے، وہ پاگل کتے کو تو کوئی نہیں خریدے گا، اس کی اجرت حرام ہے، اس لیے کہ اس میں تعلیم کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. تو اس کی تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہو تو بہت شامی میں لکھی ہے، فقہا نے اس کی بحث کی ہے. اسی لیے مچھلی جو ہے نا پانی کے جانوروں میں سے، ان کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان سب کی خرید و فروخت ناجائز. بچھو تعلیم کو قبول نہیں کرتا. پانی کے جانور مثلا کیکڑا ہے، اسی طرح چوہا ہے، چچندر ہے، چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، ان سب جانوروں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تعلیم قبول نہیں کرتے. تعلیم قبول نہیں کرتے تو پھر آزادی ان کا حق بنتی ہے. اصل شریعت میں آزادی ہے، اصل غلامی نہیں ہے. اصل شریعت میں آزادی ہے، حریت ہے. حریت سب سے پہلے آزادی دیکھی جائے گی، پھر اس آزادی کو کہاں کہاں خدا نے خود منع فرما دیا ہے یا قید کر دیا وہ دیکھا جاتا ہے.